الرحیم۔ فلسطین اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے اور ان کی ہمنوائی کرنے کے لیے جو مارچ نکالا گیا، اس پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، جس طرح وہاں پہ لاشیں اٹھی ہیں، جس طرح خون میں نہلایا گیا ہے، جس طرح براہ راست ان کو فائر کر کے ان کو شہید کیا گیا ہے، یہ ایک ایسا المیہ ہے کہ جس پر انسانیت شرمندہ ہے۔ اور یہاں نظر یہ آ رہا ہے کہ فلسطینیوں پر ظلم کرنے والے صرف یہودی اور صرف امریکی نہیں ہیں، بلکہ جو مسلمان ہیں وہ بھی اپنا اپنا حصہ ملا رہے ہیں۔ ہم آج تک تو الزام دیتے رہے اسرائیل کے ساتھ جن کی اور غزہ کے ساتھ جن کی سرحد ملتی ہے ان ممالک کو، لیکن یہاں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں اور آپ ان لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ اور اس وقت یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب اسرائیل کی پارلیمنٹ میں تمام الزام دھرے جا رہے ہیں فلسطینیوں پر، حماس پر، وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے بتا رہے ہیں کہ جی انہوں نے یرغمالی بنایا اور یہ کیا اور وہ کیا۔ ظاہر ہے ان کی پارلیمنٹ ہے، انہوں نے جو کچھ بھی کہنا تھا وہ کیا۔ اور اسی وقت یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس نے تاریخ میں پہلی بار کھل کر یہ اظہار کیا کہ ہم نے اسرائیل کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، ہم نے اس کو اسلحہ دیا ہے، ہم نے اس کو جناب یہ سب کچھ سہولتیں فراہم کی ہیں اور اس نے جو کچھ کیا اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ اور ٹھیک اسی وقت یہاں پر پاکستان کے اندر یہ غزہ اور فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے والوں پر یہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اب ہم کیا کہیں؟ کیا مذاکرات کی کس چیز کی مذاکرات کیے جائیں؟ کون سا ٹارگٹ ہے جس کو اچیو کرنے کے لیے بات کی جائے؟ اب ہمیں جو خوف اور اندیشہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ملک میں قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ اپنی حکومت کی خوشنودی کے حصول کے لیے جب اس طرح ڈائریکٹ فائر ٹو کل کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جن کے گھروں سے جنازے اٹھیں گے، ذرا سوچیے ان کے جذبات کا عالم کیا ہوگا۔ وہ انتقام کے شعلوں سے جھلس نہیں رہے ہوں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر اس شاق رسول پر، اسلام کے نعرہ بلند کرنے والوں پر یہ ظلم کرنا، یہ اپنی جگہ جتنی سنگین نوعیت کی چیز ہے وہ تو ہم سب سمجھتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب ملک کے عوام اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف جذبات کو اپنے سینوں میں لیے وہ انتقام لینے پر تل رہے ہوں تو اس سے بڑھ کر اس ملک کی سلامتی کے لیے کوئی اور تھریٹ نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے ہم حکومت سے کہیں گے وہ عقل کے ناخن لے، ہوش کے ناخن لے، اور کم از کم وہ ان مظلوموں، ان شہیدوں اور ان متاثرین کے ساتھ اظہار یکجہتی کر کے کچھ ان کے زخم پہ مرہم رکھنے کی کوشش کرے۔ بہت شکریہ۔